الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا، اس میں ہاتھوں کے دھونے کا کیا طریقہ ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرنا، چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، یہاں تک پہلے یہ باتیں آ چکی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں سر کا مسح، اس کا کیا طریقہ ہے، کانوں کا مسح، گردن کا مسح، دونوں پاؤں کیسے دھونے ہیں، اور اس پر کچھ ضروری مسائل عرض کرنے ہیں۔ سر کے مسح کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کر کے دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھ کر پچھلے حصے کی طرف اس طرح لے جائے کہ سارے سر پر ہاتھ پھر جائے، پھر دونوں انگلیوں سے کانوں کا مسح کر لے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن یہ نیا پانی لے کر یعنی ہاتھ تر کر کے پھر یہ مسح کرے گا۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کر کے دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں، یعنی چھوٹی انگلی چھنگلیا، اس کے ساتھ والی انگلی اور بیچ والی انگلی، ان تینوں کو ملا کر سر کے اگلے حصے پر رکھ کر اوپر والا حصہ جو سر کا اوپر کا ہے، پیچھے والا حصہ یعنی اگلے حصے سے رکھ کے پچھلے گردن کی طرف ہاتھ کو لے جائے۔ لیکن اس بات کا خیال کرے کہ ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ سر کے جو سائیڈوں کے دائیں بائیں حصے ہیں ان کو ٹچ نہ کرے، آخر تک ہاتھ لے جائے گا۔ پھر جب ہاتھ واپس لانے ہیں تو پھر جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں پہلے سر سے جو مس نہیں ہوئی تھی، ٹچ نہیں ہوئی، اب یہ ہتھیلیوں کو دائیں بائیں سائڈ کے حصے جو سر کے ہیں ان کو مس کرتا ہوا واپس لے آئے، یعنی ابتدا سے سر کے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف جائے گا گردن کی طرف، پھر جب واپس آئے گا تو واپس بھی وہاں تک، لیکن جاتے ہوئے اوپر کا حصہ اور سر کا پچھلا حصہ انگلیوں کے ذریعے سے مسا۔ جب واپس آئے گا تو ہتھیلیاں جو ہیں وہ دائیں بائیں جو سائڈ سر کی ہیں ان کو مس کرتا ہوا ہاتھوں کو واپس لے آئے۔ یہ دو طریقے ہیں سر کے مسح کرنے کے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح کیا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر سر کا مسح کرنے کے فوراً بعد کانوں کا مسح کیا، یعنی ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک ہے کہ سر کا مسح کر کے ہاتھ ہٹا لیے پھر کانوں کا مسح کیا، اگر پھر کانوں کا مسح کرتے ہیں ہاتھ ہٹا کر تو اس کے لیے نیا پانی یعنی ہاتھ تر کر کے پھر کانوں کا مسح کیا جاتا ہے۔ اگر سر کا مسح کیا اور ہاتھ نہیں ہٹائے فوراً کانوں کا مسح کیا تو پھر کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نئے سرے سے پھر ہاتھ تر نہیں کرنے۔ کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کی ساتھ والی انگلیاں ان کو کانوں کے اندر پھیرے، اور جو انگوٹھے ہیں ان کو کان کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو پشت ہے اس کے اوپر پھیر لے، یہ کانوں کا مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر گردن کا مسح ہے۔ گردن کا مسح کرنے میں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت، ہتھیلیوں کی پشت نہیں، انگلیوں کی جو پشت ہے اس کو پچھلے حصے کی طرف جو گردن کا پچھلا حصہ ہے وہاں پھیر لے، وہاں مسح کرے۔ پھر گردن کی اگلی سائڈ جو یعنی سینے کی طرف ہوتی ہے اس پہ مسح نہیں کیا جاتا، یہ منع ہے بلکہ بدعت بھی ہے، یعنی اس طرح کرنا پھر گناہ ہوگا، اس طریقے سے نہ کرے۔ مسح صرف گردن کے پچھلے حصہ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں دھونے میں دایاں پاؤں دھوئے ٹخنے تک، بایاں پاؤں دھوئے وہ بھی ٹخنوں تک، تین بار دھوئے۔
لیکن اس کی پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، یعنی اس طرح کرے گا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے، بائیں ہاتھ کی چھنگلیا کے ذریعے، جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے سے پاؤں کی انگلیوں میں نیچے سے اوپر کی طرف خلال کرے، یعنی بایاں ہاتھ کی چھوٹی انگلی دائیں پاؤں سے اسٹارٹ کرے گا، لیکن دائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے وہاں سے خلال کرتا ہوا انگوٹھے کی طرف آئے، پھر جب بایاں پاؤں آئے گا انگوٹھے سے خلال کرتا ہوا چھوٹی انگلی یعنی آخر تک اس طریقے سے جائے، تو یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس طرح ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کچھ ضروری مسائل ہیں جو مسح کے حوالے سے بھی ہیں، اسی طریقے سے پاؤں کے حوالے سے بھی کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ بھی عرض کرنے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے سر پر مہندی لگا رکھی ہے اور بال اس کے لیپ میں چھپے ہوئے ہیں، جو مہندی کا اوپر لیپ کیا ہوا ہوگا اس کے اندر بال چھپے ہوئے ہیں، تو مہندی کے اوپر سے مسح کرنے سے سر کا مسح نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا ہوتا ہے کہ مہندی لگائی تھی پھر مہندی دھو دی، وہ بس بالوں کا کلر اس طریقے سے ہوا پڑا ہے، وہ تو سر کا مسح ہوگا، لیکن جب بال لیپ میں چھپے ہوئے ہوں تو مہندی کے اوپر جو لیپ تھا اس پہ صرف مسح ہوا، اس سے مسح نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے سر پر وگ لگا رکھی ہے، وگ کے اوپر مسح کرنے سے سر کا مسح نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی مصنوعی جھلی ہے اس پر انسانی بال پیوست کروا لیے اور وہ جھلی سر پر اگر لگائی ہو اور اس جھلی کے اوپر مسح کرے تو اس سے بھی مسح نہیں ہوگا۔ جب مسح نہیں ہوگا تو ظاہر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسح قرآن مجید سے ثابت ہے اور فرض ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا تو مسح کرو۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اگر چوتھائی نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی پھر۔ اسی طریقے سے آخری ایک اور مسئلہ کہ عضو جب بھی کوئی دھوئیں تو دھونے میں نہ تاخیر نہ کی جائے، جلدی سے یعنی ایک دوسرے سے پے در پے فوراً جلدی وضو کرتے چلے جائیں، لیکن اتنا لیٹ کر دینا، ایک عضو دھویا اس کے بعد دوسرے کو دھوتے ہوئے پہلا خشک ہو جائے، اس طرح یہ بات خلاف سنت ہے۔ پے در پے جلدی سے وضو کرے۔ ہاں اگر تیز ہوا چل رہی ہے اور ایک عضو دھو رہا تھا اس سے پہلے والا خشک ہو گیا تو یہ بات سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن اتنا آہستہ وضو کرنا کہ ابھی بازو دھو رہے تھے تو چہرہ خشک ہو جائے، اس طریقے سے نہ کرے، بلکہ پے در پے تواتر کے ساتھ وضو کرتا چلا جائے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے وضو کے حوالے سے۔ پھر آخر میں مختصر عرض کر دوں، وضو کا طریقہ سب سے پہلے بسم اللہ، ہاتھ دھوئے جائیں، پھر 3 مرتبہ کلی کی جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کیا جائے۔ اگر کلی کرنے میں مسواک ہو تو مسواک بھی کرے۔ ناک صاف کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، 3 مرتبہ بازوؤں کو دھوئیں، پھر ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں، سر کا مسح کریں، اس کے بعد کانوں کا مسح، پھر گردن کا مسح، پھر پاؤں دھونے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا، وضو کے چند مسائل بھی اس میں عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔